میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے شہر کی سیر پر جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں فرعون رہا کرتے تھے، جہاں آج فرعون کا سب سے بڑا سر دریافت ہو چکا ہے۔ یہاں 7000 سال پرانا فرعونوں کا شہر اور فرعونوں کی وادی بھی موجود ہے۔ یہاں سڑکوں پر شراب نوشی بہت ہوتی ہے اور شراب انتہائی سستی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ انہوں نے فرعونوں کا خاتمہ کیسے کیا تھا؟ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں مصر کے دلچسپ شہر لیکسر کی، جسے اکثر اوقات لیکزر بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی سیر کروانے کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے دلچسپ واقعات اور یہاں دریافت ہونے والے فرعونوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں یقینی طور پر آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ دوستو، لیکسر جنوبی مصر میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ایک قدیم شہر ہے۔ یہ قدیم تھیبس کے مقام پر واقع ہے، جو فرعونوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ آج کا یہ شہر دو بڑی زندہ بچ جانے والی قدیم یادگاروں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں شمال میں دی ویلی آف کنگز اور دی ویلی آف کوئنز واقع ہے۔ لیکسر بالائی مصر کا ایک شہر اور لیکسر گورنری کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,27,994 افراد ہے اور کل رقبہ 417 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ آج کے اس جدید شہر میں قدیم مصری شہر ویسٹ کی جگہ شامل ہے، جسے نٹ کہا جاتا تھا، اور یونانیوں کے نزدیک اسے تھیبس یا ڈیوس پولس کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو اکثر دنیا کے سب سے بڑے اوپن ایئر میوزیم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہاں موجود کرناک اور لیکسر مندر کے احاطے کے کنڈرات جدید شہر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بالکل سامنے دریائے نیل کے پار مغربی کنارے نیکروپولس کی یادگاریں، مندر اور مقبرے موجود ہیں، جس میں کنگ کی وادی اور ملکہ کی وادی شامل ہے۔ ان یادگاروں کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، جو شہر کی معیشت میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں۔ اسے عربی زبان میں القصور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس شہر کے پاس سورج کی روشنی کی طاقت موجود ہے، جو مسافران شوق کی روح میں خوبصورتی اور حیرت کا احساس جگاتی ہے۔ یہ قدیم مصر کی شان و شوکت کا اندازہ لگانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لیکسر تھیبس کے مقام پر واقع تھا، جو قدیم بادشاہت کے دوران بالائی مصر کا قدیم دارالحکومت اور آمون کا شاندار شہر تھا۔ اس شہر کو 100 دروازوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جس کی اہمیت 11ویں خاندان سے شروع ہوئی۔ اس نے ہائیکوس کی حملہ آور قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ شاندار شہر اپنے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر پر ایشوری شہنشاہوں نے بھی حملہ کیا اور اسکندر اعظم بھی اس مقام پر پہنچا اور عظیم مذہبی دعوت کے دوران امون کے مجسمے کو منتقل کیا۔ اس شہر سے ہر مسافر کو اسوان تک دریائے نیل کے کروز پر سوار ہونے کا موقع ملتا ہے، جہاں قدیم مصر کے تمام پرکشش مقامات کو مکمل طور پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ وہیں قدیم مصر کے خونوں کے نایاب ترین ذخیرے کا حیرت انگیز میوزیم بھی یہاں پر موجود ہے، جسے لیکسر میوزیم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ مصری آبادی کے معیار کے لحاظ سے یہ ایک نسبتاً چھوٹا شہر ہے، لیکن تاریخی طور پر کافی وسیع ہے۔ اسے کئی اضلاع اور علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو دریائے نیل کے اپنے اپنے کناروں کے اہم پرکشش مقامات کا گروپ بناتے ہیں۔ دوستو، فرعونوں نے مصر پر 300 سال تک حکومت کی تھی۔ تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں، جو 100 سال تک اقتدار میں رہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا، یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ تاہم یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سمندر میں غرق ہونے والے فرعون کی لاش پانی سے باہر پھینک دی گئی تھی، جس کے بعد اسے ممی بنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا۔ ان فرعونوں کی ممیاں 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کی گئی تھیں اور اب قاہرہ میوزیم میں موجود ہے۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ ان کا نام قرآن پاک میں تقریباً 135 بار لیا گیا۔ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرعونوں کے ساتھ ساتھ ان کی بادشاہت کو بھی ختم کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہ شہر قدیم مصری یادگاروں کی بے مثال تعداد کا گھر بھی ہے۔ ان کی جھلکیوں میں 3000 سال پرانا لیکسر مندر
और करनाक टेम्पल, कैंपलेस, बादशाहों की वादी और क्वींस की वादी शामिल हैं। इसके अलावा पत्थर के मुजस्मे जिन्हें कोलोसी ऑफ द मेनमोन के नाम से पुकारा जाता है बहुत मशहूर हैं। यहाँ 3400 साल पहले एक मुतनाज़ा कदीम मिस्री बादशाह ने थेबस में अपना नाम और अपना मजहब और अपना दारुल हुकूमत तर्क कर दिया। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने लेक्सर के करीब वादी आसेफ में 2 मुकम्मल तौर पर महफूज शुदा मम्मियों और तकरीबन 1000 जनाजों के मुजस्मों के साथ 3500 साल पुरानी चीज़ें दरियाफ्त कीं। यहाँ अक्टूबर 2019 में मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने ज़ाबी हवास की सरबराही में एक कदीम सनती इलाके का इंकशाफ किया जो शाही मकबरों के लिए अराशी नवादरात और फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता था। इस साइट पर सिरामिक्स को आग लगाने के लिए एक बड़ा भट्टा और 30 से ज़ायद एटिलेजर मौजूद थे। ज़ाबी हवास के मुताबिक यहाँ हर चीज़ का अपना कोई ना कोई मकसद था। इनमें से कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और कुछ सोने के नवादरात तैयार करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। यहाँ 8 अप्रैल 2021 में मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने ज़ाबी हवास की क़यादत में एक बार फिर लेक्सर के करीब 3400 साल पुराना गुमशुदा सुनहरी शहर आइटीन पाया। यह कदीम मिस्र से अब तक का दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा शहर था। दोस्तों, लेक्सर में मिस्र के बाकी हिस्सों की तरह गर्म सहराई आबोहवा होती है। असवान और लेक्सर में मिस्र के किसी भी दूसरे शहर की निस्बत गर्मी के सबसे ज़्यादा दिन होते हैं। दोस्तों, हैरतनाक अजायबात की सरजमीन मिस्र में क्या कुछ नहीं दरियाफ्त हुआ, लेकिन शायद अभी कुछ कमी बाकी थी जो पूरी हो चुकी है। साइंसदानों ने दरिया नील के किनारे वाक़या मकबरे से फ़िरौन की वादी भी ढूंढ निकाली है। मेल ऑफ ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ फ़िरौन आमून की वादी दरियाफ्त हुई है। यहाँ खुदाई के दौरान एक इंतहाई खूबसूरत मलका का मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में माहिरीन का कहना था ये फ़िरौन तोतन खामन की दादी थी। इसके अलावा मिस्र के वज़ीर नवादरात का कहना था कि नया दरियाफ्त होने वाला मुजस्मा इंतहाई खूबसूरत और मुमताज़ है। मिस्र में आसार कदीमा के हुकाम का कहना है कि इन्हें जनूबी शहर लेक्सा से एक मशहूर मिस्र के मुजस्मे का सर भी मिला है जो 3000 साल पुराना है। ये सर अमन हतूब सोम नामी बादशाह का है जो खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। माहिरीन का कहना है कि ये सर महफूज किया गया था। दोस्तों, इस शहर के मगरबी किनारे के इर्द गिर्द सवारी के लिए गधा, घोड़ा या ऊँट इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लेक्सर का जदीद शहर मशरकी किनारे पर वाक़या है। इस इलाके में ट्रेन और बस स्टेशन, ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर अजायब घर और सयाहों के लिए दुकानें भी मौजूद हैं। इस शहर को सब्ज़ी खोरों की सरजमीन भी कहा जाता है और ये शहर बहुत सी ताज़ा मौसमी सब्जियाँ पैदा करता है। इसके अलावा खाने में अक्सर यहाँ की रवायती रोटी बहुत मशहूर मानी जाती है। आपको यहाँ पर बुनियादी गोश्त या मुर्गी का गोश्त भी मिलेगा। लोग यहाँ पर कबूतर और खरगोश का गोश्त खाना भी पसंद करते हैं। यहाँ अल्कोहल ख़रीदने के लिए बेशुमार मकामात मौजूद हैं और बहुत से रेस्टोरेंट सड़कों पर आपको शराब फरोख्त करते नजर आएंगे। यहाँ पर लोग सड़कों, पार्कों और हर जगह पर आपको शराब पीते नजर आएंगे। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन आमतौर पर रेस्टोरेंट में यहाँ शराब काफ़ी सस्ती होती है। दोस्तों, इस शहर का टाइम जोन UTC+2 और एरिया कोड +20 है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।